جی السلام علیکم. کیفیٹ آج کے لیکچر آغاز کرتے ہیں. لیکچر نمبر 21. آج کے لیکچر میں جو پریویس ہم نے لرننگ آبجیکٹو اسٹڈی کیے تھے ان کو ڈسکس کریں گے. ایگزام کی شیٹ ان کی جو کہ پاسٹ پیپر ہی کا سمرائز ورژن ہے, اور پھر نیکسٹ دو کنسپٹ پلان کیے ہیں. ایک امپلائمنٹ ود آڈیٹ کلائنٹ, امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, اور ایک فیس سے ریلیٹڈ ہے. یہ دو کنسپٹ ہمارے ہیں آج کا ٹارگیٹ. لیکن آپ کو پتا ہے اس سے پہلے ہمارا کوئز ہوتا ہے. کوئز کا لنک آپ لوگوں کے گروپ میں شیئر کر دیا گیا ہے. کلک کیجئے. تیار ہیں تو بتائیے. تیار ہے جی؟ چلے جی, پہلا کوشچن. 1 منٹ ہو گیا ہے کیا؟ نہیں ہو گیا, کلک کریں بس سامنے آ جاتا ہے ڈسپلے. اور کیا ہے؟ ریڈی؟ چلے آن لائن میں بچوں کی پوزیشن نہیں آتی, پھر آپ پہلے پڑھ لیتے ہیں سوال. جی ریڈ کر لیا, سٹارٹ کریں. نام لکھ لیا آپ نے؟ چلے اب پہلا کوشچن یہ رہا آپ کے سکرین پہ. بینک سے لیا ہے, نارمل ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہے, امٹیریل ہے, کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے نا؟ نیکسٹ. نان بینک سے لیا ہے, آؤٹ سائڈ نارمل کورس آف بزنس ہے, اماؤنٹ بھی مٹیریل ہے, پرابلم ہے. اچھا یہاں پہ وڈرا بھی, یہ سوری ریموو بھی تو کر سکتے تھے, ریموو کیوں نہیں کیا اس کو؟ ریموو کرنے والی بات کیوں نہیں کی بلا؟ ہاں سینئر پارٹنر ہے, اس کا تھریٹ زیادہ سگنیفیکینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ سچویشن میں انگیجمنٹ سے وڈرا کیا جائے, ورنہ یہاں پہ پارٹنر کو بھی روٹیٹ کر کر کروانے کا آپ کہہ دیتے ہیں. کیس اسٹڈی میں بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس پارٹنر کی بجائے کوئی اور پارٹنر آ جائے. نیکسٹ تھرڈ. Assist with personal relocation expense intending repayment provided short term loan. Audit firm نے لون دیا ہے to assist with personal relocation expense intending repayment after 6 months. How should the firm proceed? Except if the amount is immaterial and disclosed. Not permitted as item must not give loan to clients if material کہیں لکھا کہ نہیں لکھا؟ نہیں لکھا ہوا, وہ لکھنا چاہیے تھا.
اب آج کیونکہ مٹیریل کا لفظ نہیں لکھا ہوا تو اب بی اور سی دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, نہیں بی اور سی دونوں ٹھیک, کیونکہ مٹیریل کا ورڈ نہیں لکھا ہوا. اگر مٹیریل کا ورڈ لکھا ہوتا تو پھر سی آپشن بھی کریکٹ ہوتا. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. آپ چلے آڈیٹر کی اسپاؤس سی ایف او ہے, کہاں آڈیٹر میں, اب کیا کرنا چاہیے, ریموو کر دے. کس کو؟ اچھا اسپاؤس کو تو نہیں کرنا, ٹھیک ہے, کیونکہ کلائنٹ پہ ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے نا. کیا کریں؟ نہیں تو یہ پرسنل میٹر نہیں ہے کیا؟ اوکے نیکسٹ. جوائنٹ پراپرٹی آن کیا کلائنٹ کے سی او کے ساتھ, کیا پرابلم ہے؟ تھریٹ رائز ہوتا ہے کون سا؟ اوکے Twelve consecutive years. Long association. یہ کیا ہو گیا؟ ایک منٹ, پریشان نہیں ہونا, ٹھہر جائے. آپ کو بتایا چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں بھائی. ڈی ہے فیملیئرٹی تھریٹ ہے, وہ فیملیئرٹی تھریٹ ہے. لانگ ایسوسیشن کے فیملیئرٹی تھریٹ کے علاوہ کون سا تھریٹ رائز ہوتا ہے؟ ہاں جی, وہ لانگ بزنس ریلیشن شپ کی وجہ سے. کیا کریں جی, 8 سال سے ہے, روٹیٹ کرتے ہیں. اوکے, سگنیفیکینس آف تھریٹ کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کیس میں؟ ریلیشن, کون سا ریلیشن شپ؟ ٹائم پیریڈ, پوزیشن
اور مینجمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کس لیول کا؟ سات سال ہو گئے پارٹنر کو، کیا کریں؟ ریپلیس کولنگ آف پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ کتنا عرصہ ٹیم کا حصہ اب واپس نہیں بنے گا. اور ٹائم آن پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ ٹائم آن پیریڈ کتنے سال ٹیم کا حصہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹائم آن پیریڈ کے بعد کولنگ آف پیریڈ ہونا چاہیے. اوکے کریکٹ. اس میں تو وڈرا ہی مجھے لگتا ہے، وڈرا لیکن ہے ہی نہیں. اویلیبل میں سے بیسٹ آپشن سلیکٹ کرنی پڑے گی. اب کیا ہے؟ مجھے تو اس میں بی آپشن لگ رہی ہے صحیح. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ڈیورنگ دا آڈٹ دی کلائنٹ چھپ گیا. لگژری واچ، تھینک یو. ایکسپٹ کر لینا چاہیے. ایکسپٹ کر کے رپورٹ پھر بھی ویسی دے دیں گے جیسی دینی چاہیے. نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کیا؟ گڈ، شاباش. وی آئی پی ٹکٹس لیے، فرم میں نے کسی کو بتایا، پتا چل گیا، کیا کریں؟ ایسے کو تو واقعی ریموو کر، فرم سے ہی ریموو کر دینا چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے کہ کلائنٹ سے کر دیں. فرم سے وی آئی پی گفٹ لے رہے ہیں، کسی کو بتایا ہی نہیں اس نے. یہ کیوں نہیں ہوگا؟ ریکوائر ری پیمنٹ بٹ الاؤ کنٹینیوشن. نہیں ری پیمنٹ اس نے، اس میں پرابلم کیا؟ واٹ ایکشن شوڈ دا فرم ٹیک؟ کیا کرنا چاہیے؟ ریموو کریں. ہاں جی یہ ٹھیک ہے، یہ والی ٹھیک ہے. ریکوائر ری پیمنٹ الاؤ کنٹینیوشن نہیں. ایون اگر آپ اسے ری پے بھی کروا دینا، اسٹل ایسے ٹیم ممبر نے جو ایکسپٹ کر چکا ہے اس کی انڈیپینڈنس سب کمپرومائز ہے. وہ بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. گفٹ لے لیا، اب وہ مزید خفیہ گفٹ لے لے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ان دونوں میں سے یہ بھی کسی حد تک ایکسپٹیبل کہہ سکتے ہیں. 50-60% یہ بھی. ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ تو یہ بھی سیف گارڈ ہے. ریموو کرنا بھی ایک سیف گارڈ ہی سمجھا جاتا ہے. ریموو کرنا بھی سیف گارڈ ہی ہے. ایک منٹ ٹھہر جائیں. یہ شریف آدمی جو کہیں گے بھائی جان یہ آپشن تو کریکٹ ہے ہی ہے. ڈی 50-50 ہے، کیا کریں؟ یس کہ نو؟
تیار ہو جائے اگلے کوشچن کے لیے. یہ رہا آپ کا اگلا کوشچن. لاسٹ کوشچن ہے لگ رہا ہے. جی کلائنٹ کہہ رہا ہے ڈونیشن ہے ضرور لیجئے ضرور لیجئے. فرم کو انسسٹ کر رہا ہے. میں ابھی فیملیرٹی تھریٹ اب نہیں میں کرنے لگا. کوئی فیملیرٹی تھریٹ رائز نہیں ہوتا اس میں. جی فرسٹ پوزیشن شاباش. فرسٹ پوزیشن کن کی ہے؟ کسی کی آن لائن والے او ہائیبریڈ کلاس شاباش. روم نمبر 4 سیکنڈ پوزیشن تھرڈ پوزیشن فورتھ پوزیشن ففتھ پوزیشن سکس پوزیشن سیونتھ پوزیشن ایٹھ پوزیشن نائنتھ پوزیشن ٹینتھ پوزیشن بھی ہائیبریڈ کلاس میں روم نمبر 4. ہائیبریڈ کلاس روم نمبر 6 میں کوئی پوزیشن نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ ہائیبریڈ کلاس روم نمبر 4. یہ کسی جو سامنے بچہ بیٹھا ہے نا یہ دوسرے بینچ پہ سیکنڈ بینچ پہ اس سے ذرا بات کروائیں. اے بھائی آپ کی کلاس میں پوزیشن کوئی بھی نہیں آئی آج. کیوں نہیں آئی بتائیے؟ تھوڑا سا اونچی بولیے بھائی آواز نہیں یار. ہاں اب آ رہی ہے. بھائی آئی میں سننے تو ان کی بات. جی بھائی کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ آواز بھائی کچھ بات کرنا چاہیے. جی بھائی دوبارہ کیجیے ذرا. ڈیفیکلٹ ہے نہیں تو باقی کی پوزیشن آئی ہے اور یہ ریلیٹو رینکنگ ہوتی ہے. اس میں آپ اچھی پرفارمنس دے کے ٹاپ پہ آ بھی سکتے تھے. نہیں بھائی نہیں, یہ ہائیبریڈ کلاس نہیں ہے. یہ روم نمبر 6 والوں نے آج نراش کیا ہمیں. نہیں چلیے جی پریویس لیکچر میں سے کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں. شاباش جلدی سے پوچھیں. اگر آڈیٹر کانفیڈینشیل انفارمیشن تھرڈ پارٹی کو شیئر کرے ایکسیپشن کے علاوہ ادر دین ایکسیپشن انہوں نے پوچھا ہے تو کیا پینلٹی ہوگی؟ کلائنٹ ان کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے اور جو نقصان ہوگا کلائنٹ کو وہ آڈیٹر سے ریکور کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ کوئی ہمارا ٹیم ممبر تھا آئی کیپ بھی اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے اور سم ٹائم آئی کیپ جو ہے وہ بین کر دیتا ہے. ہاں جی کہ یہ جو پارٹنر ہے فرم کو بین نہیں کیا جاتا نارملی کیونکہ آپ کو پتا ہے فرم کے بہت سے پارٹنر ہوتے ہیں. ہر پارٹنر اپنے الگ الگ کلائنٹس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو جو ریلیونٹ انگیجمنٹ پارٹنر ہوتا ہے اس کو بعض کا 2 سال 3 سال کے لیے بین کر دیا جاتا ہے کہ آپ آڈیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی کوشچن؟ کلائنٹ سے پوری ٹیم کو سروسز ملی ہے تو پھر بھی انہوں نے ڈکلائن کر. کلائنٹ سے اگر پوری ٹیم کو ہی ملے, کلائنٹ سے پوری ٹیم کو اگر کوئی انسینٹیو ملا ہو انڈیوسمنٹ ملی ہو کیا پھر ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ پھر بھی نہیں کر سکتے. اگر کلائنٹ ایسا انسینٹیو آپ کو دے جو اپنے امپلائیز کو بھی دے رہا ہو کیا پھر ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ پھر بھی نہیں کر سکتے. اگر کلائنٹ ایسا انسینٹیو آپ کو دے جو جنرل پبلک کو آفر کر رہا ہو پھر کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں جنرل پبلک میں شامل ہونا چاہیے. کلائنٹ کے لیے ہمیں کلائنٹ کے امپلائیز میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اور کوئی کوشچن جی؟ ہائیبریڈ کلاس میں ویسے میں چکر لگایا تھا اسٹارٹ میں ان کے جو کوشچن تھے وہ ہم نے ادھر ڈسکس کر لیے تھے لیکن اسٹل اگر کسی ہائیبریڈ کلاس میں روم نمبر 4 یا 6 میں کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں.
نہیں چلیے ऑडिट क्लाइंट ऑडिट टीम को अकोमोडेशन वगैरह देता है, ये भी इंडोर्समेंट में ही आता है। ऑडिट क्लाइंट ऑडिट टीम को अकोमोडेशन वगैरह दे तो ये भी इंडोर्समेंट में ही आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। भाई क्लाइंट अगर आपको ये कहता है अकोमोडेशन है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए आपको जब भी पता चला, क्या क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे किसी टीम मेंबर ने गिफ्ट ले लिया, गिफ्ट वाला केस है ना, हाँ सीनियर पार्टनर ने या किसी भी टीम मेंबर ने गिफ्ट ले लिया और हमें काफी देर बाद पता चला, तो जब भी पता चला आपको याद रखिए आपने उस टीम मेंबर को आइडेंटिफाई करके अलग कर देना है और उसके काम का रिव्यू करवाना है और क्लाइंट को वो जो अमाउंट है या वो गिफ्ट जो भी है इंड्यूसमेंट या उसकी अमाउंट वापस करनी है जब भी आपको पता चले। ठीक है, हाँ पार्टनर था, इंगेजमेंट से विड्रॉ क्यों करवाया? देखिए अगर तो कोई अलग डिफरेंट मजीद फर्दर पार्टनर है, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स में क्या लिखा है? कोड ऑफ एथिक्स में इस तरह की सिचुएशन में जब पार्टनर इन्वॉल्व होता है ना तो दो पॉसिबिलिटी लिखी है जो कैफ लेवल पे नहीं है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक पॉसिबिलिटी यह है कि अल्टरनेट पार्टनर मौजूद है और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि अल्टरनेट सूटेबल पार्टनर मौजूद नहीं है, यानी कोई पार्टनर है तो सही लेकिन वो ऑडिट नहीं करता, वो टैक्स का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल बात बात ये भी होता है ना, दो लोगों ने मिलकर फॉर्म बना लिया, कहता है मैं टैक्स का काम करता हूं, दूसरा पार्टनर है जरूर लेकिन वो सूटेबल पार्टनर नहीं है, उसने ऑडिट की प्रैक्टिस नहीं कभी की। तो ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है अगर अल्टरनेट सूटेबल ऑप्शन हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको पार्टनर को चेंज करना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन अगर अल्टरनेट सूटेबल ऑप्शन नहीं है फिर विड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो केस स्टडी के अंदर ये दोनों ऑप्शन लिख सकते हैं, चाहे तो इनमें से कोई भी एक लिख दें वो ठीक मानी जाएगी। कंटिन्यू एज इट इज तो नहीं कर सकते, या तो रोटेट करना पड़ेगा। अब देखें ना वो बायस हो गया ना वो पार्टनर, उसी एरिया का QC आप भी तो करवा सकते हैं। वो पार्टनर वो एक एरिया के लिए काम नहीं कर रहा होता, वो तो पूरी एंगेजमेंट के लिए रिव्यू करा। तो अगर आपने कहा था ना कि पूरी एंगेजमेंट का होता है QCR, वो वाली क्या बात? करवा सकते हैं। देखिए असल में ना प्रैक्टिकली थ्रेट की सिग्निफिकेंस के लिहाज से हम डिसाइड करते हैं। अगर तो थ्रेट थोड़ा बहुत है तो फिर शायद आपके सेफगार्ड से वो एड्रेस हो जाएगा, लेकिन अगर थ्रेट सिग्निफिकेंट है फिर नहीं होगा एग्जाम में। लेकिन आपने टू दी पॉइंट बातें करनी होती हैं, यानी आपने उसके सिग्निफिकेंस के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना होता कि थ्रेट हाईली सिग्निफिकेंट है। आपने फैक्टर्स बताए और जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन है, जितने भी पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन है, जितने भी पॉसिबल सेफगार्ड है वो सारे बताने होते हैं। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? प्रैक्टिकली याद रखें पूरे का पूरा कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होता है, ये मैं आपको बता दूं। आप पूरे सीए में, सीए की सबसे अच्छी बात पता क्या है? दो बातें अब कुछ साल पहले तक मेरा ख्याल था सीए में ज्यादा बातें अच्छी हैं और कम बातें जो है वो गलत प्रैक्टिस की हैं। अब मेरा ख्याल कुछ हो रहा है। ठीक है, हाँ जो अच्छी बातें है ना, अच्छी बातें उनमें एक बात ये है कि आपका जो सिलेबस है वो हर 6 महीने बाद अपडेट होता है। आपको शायद ये जाब लगता होगा 6 महीने बाद हर बार, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो आपके सिलेबस को अलाइन करते हैं प्रोफेशन के साथ। यानी 6 महीने में अगर प्रोफेशन के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया ना, उन्होंने आपके सिलेबस में डाल देना है ताकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और जो आपको सिखाया जा रहा है ये अलाइनमेंट रहे इन दोनों के दरमियान में। वरना आप देख लें वो जो बीकॉम एमबीए वगैरह की बात बुक्स आपके जो भी दोस्त होंगे पढ़ रहे होंगे कहीं पे, उनकी बुक्स देख लें कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, वो 50-60 साल पुरानी। ठीक है, तो एक ये अच्छा। और दूसरा इनका जो क्वेश्चन पेपर ना, एग्जाम सिस्टम में बहुत सी चीजें होती हैं, उनमें सिर्फ जो क्वेश्चन बनाने वाला कंट्रोल्स है ना वो अच्छे हैं। इनका क्वेश्चन अच्छा होता है, उसको देख के लगता है कि बंदा कुछ सीख रहा है। हम भी कुछ सीख रहे होते हैं बाज़ औक़ात, आप तो यार सीखते ही सीखते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम की कुछ जो दूसरी चीजें हैं ना वो बहुत ही, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। बस इतनी बात रखते हैं, आगे चलते हैं। वो ऐसी चीज बस सोल्यूशन पेपर नहीं दिखाते। देखा आप इतने अच्छे कंट्रोल्स हैं तो बच्चे को पेपर दिखाने, हमें ना दिखाएं। मतलब उन्हें लगता यह है कि अगर दिखा देंगे ना तो टीचर जो है वो कीड़े शीड़े निकाल, हम निकालेंगे भी, आदत है ना हमारी इंस्टीट्यूट। चलो हमें ना दिखाएं, बच्चे को तो बुला के दिखा दें। भाई ये इतना अच्छा बच्चा होता है, क्लास में सारी अच्छी परफॉर्मेंस है, रिजल्ट आता है तो उसके नंबर आ गए 12 नंबर आ गए, 8 नंबर आ गए।
ہاں وہ نہیں دکھاتے, پتہ نہیں کیوں نہیں دکھا. مطلب ظاہر اگر اتنا کلیم ہے کہ اتنا اچھا سسٹم ہے تو بچے کو دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بھی مسئلے مسائل ہیں, بہرحال چلے چھوڑیں اس کو, ایک بڑا ہی. اب واپس آئے, اور کوئی کوشچن؟ کوئی کوشچن نہیں ہے؟ جی شاباش. نہ رکھے گھنٹے. دیکھیں آپ تھوڑا پریکٹیکل سائڈ پہ جا کے سوچ رہے ہیں. کیس اسٹڈی کے اندر اچھی بات ہے پریکٹیکل سائڈ پہ سوچیں. 2-3 چیزیں ہیں, روٹیشن, ری پیمنٹ, وڈرال. ان میں سے پریکٹس میں کوئی ایک بات ہوگی, روٹیشن ہو جائے گی پھر وڈرال کی ضرورت نہیں ہے, ری پیمنٹ ہو جائے گی پھر بھی ضرورت, یا آپ ایگزام کوسچن میں یاد رکھیں آل پاسبلٹیز آپ نے اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھنی ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون سی چوز کرے گا. اسی لیے ایگزام میں ہم کوشش کریں گے ساری پاسبلٹی سامنے لے آئیں. ہاں ایم سی کیوز میں آپ کو پتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو گیون کریکٹ ڈیسیژن ہوتا ہے نا وہ آپشن میں ہے ہی نہیں, تو ہم نے اویلیبل آپشن میں سے بیسٹ کو چوز کرنا ہوتا ہے. تو ایم سی کیوز میں بعض اوقات آپ کو لگے گا یہ جو میں آپشن سلیکٹ کر رہا ہوں نا میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. کیوں لگے گا؟ کیونکہ ہے ہی وہی آپشن جو سب سے بہترین آپشن تھی, وہ آپشن ہے ہی نہیں ایم سی کیوز میں, تو کیا کریں. لیکن جب کیس اسٹڈی سالو کر رہے ہوں گے نا اس وقت آپ بالکل لکھ سکتے ہیں آپ کہ ہم اس کو روٹیٹ کر دیں, اس کو ودرا ری پیمنٹ کروا دیں, نہیں تو پھر ودرا بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں لکھیں, یہ ساری باتیں ریلیونٹ ہوگی. جی کلائنٹ اگر انڈسٹری نارمز کے مطابق آڈیٹر کے ساتھ کوئی انڈیوسمنٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. انڈسٹری نارم ہے ہی نہیں ہے کہ آڈیٹر کو آپ کوئی وی آئی پی پروٹوکول دے. سمپل, میں آپ کو صرف ایک چیز بتا دیتا ہوں. میں بھی بعض اوقات سوچتا ہوں نا تو مجھے نہیں پتا چلتا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ کوڈ آف ایتھکس کے مطابق تو شاید نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ ہمارا ایک کلائنٹ تھا, وہ تھا لاہور سے تھوڑا باہر, ٹھیک ہے. یہ آپ جب جاتے ہیں نا یہاں پہ ٹھوکر سے آگے, تو آپ پتہ ہے انڈسٹریل ایریا بعد شروع ہوتا ہے, کچھ بڑی بڑی کمپنیز ہوتے ہیں ان کے آفیسز ہیں ادھر. وہاں پہ ایڈ کرنے کے وہاں پہ قریب ترین ہوٹل نہیں ہے. مطلب آپ کو کھانے کے لیے جب نکلنا پڑتا تھا نا تو لگ بھگ کوئی 15 منٹ کی ڈرائیو ہوتی تھی, اس کے بعد ایک ہوٹل آتا تھا. وہاں پہ ہماری ٹیم بعض اوقات جاتی تھی. ہمارے مینیجر تھے, چائے کا بڑا شوق تھا, تو چائے پینے کے لیے ہم اسپیشلی جایا کرتے تھے. کھانے کے لیے نا امپلائیز کے لیے اس فیکٹری کے اندر ہی انتظام تھا. اچھا انتظام بہت اچھا تھا, مجھے اس لحاظ سے بھی انتظام پسند تھا کہ وہ فیکٹری کے اندر سینئر موسٹ پرسن سے لے کے جونیئر موسٹ پرسن سب کے لیے ایک ہی جگہ تھی. مطلب ایک سمجھ اس طرح کا حال بنا تھا, اس میں ڈفرنٹ ٹیبلز تھی. وہ جس نے بھی آنا ہے اپنی ٹیبل پہ بیٹھنا ہے, اسی ٹیبل پہ تھوڑی دیر پہلے فار ایگزامپل اگر سی ایف او بیٹھا ہے اسی ٹیبل پہ تھوڑی دیر کے بعد کوئی ورکر بیٹھا ہوگا, کوئی پرابلم نہیں. یہ مجھے پسند آیا تھا سسٹم ان کا. اس میں پھر ہم بھی, حالانکہ ہم امپلائیز نہیں تھے, لیکن ہم بھی وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے ادھر جا کے. حالانکہ اصولی طور پہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ کلائنٹ سے کوئی بھی کھانا, ڈنر وغیرہ, لنچ وغیرہ کی آفر ایکسپٹ کرنا یہ کوڈ آف ایتھکس کے اصول کے خلاف ہے. لیکن ایک جگہ پہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ انسگنیفیکینٹ گفٹ جو ہوتے ہیں نا, وہ آپ ایکسپٹ کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو کہتے تھے یہ انسگنیفیکینٹ ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو یہ نہیں, لیکن یہ کسی حد تک تھا بھی. دیکھیں کسی حد تک کچھ کلائنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو اسپیشلی کہتے ہیں سر آپ کے لیے یہاں تو باہر سے کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ وغیرہ سے کھانا منگواتے ہیں یا آپ کو وزٹ ادھر لے کے جاتے ہیں. وہ کلیئرلی منع ہے. اگر یہ پریکٹس کہیں پہ ہوتی ہے کوڈ آف ایتھکس کی روح کے مطابق یہ پریکٹس غلط ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں آن لائن بھی نہیں کرنے کی, کوئی نہیں کرنا. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا, ہماری ایک سینئر تھی, ان سے میں نے سیکھا تھا یہ. وہ کلائنٹ پہ انہوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا. میرے لیے مثال ہے, ہم جونیئرز کے لیے مثال تھی یہ, اور ہم نے بڑا عرصہ جو ہے اس مثال کے اوپر عمل کیا. پھر اس کے بعد ایک دوسرے سینئر کی چھتر چھایا میں آ گئے. جو دوسرے سینئر تھے انہوں نے ہمیں کچھ اور باتیں بھی سکھائے ہیں. بہرحال یہ چلتا ہی رہتا ہے. وہ جس طرح کی ٹیم ہوتی ہے نا بعض اوقات وہ اس طرح کے آپ کے خیالات بھی بدل جاتے ہیں. ہاں چلے واپس آتے ہیں. چلیے اب چلتے ہیں ہم چیٹ شیٹ کی طرف. چیٹ شیٹ کہاں سے تھی ہماری؟ تھی لرننگ آبجیکٹو 4 سے. اچھا پھر میں بار بار بتاتا ہوں, ہر دفعہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن یاد رہے. یہ نئی چیز ہم نے اس دفعہ انٹروڈیوس کی ہے تو آپ کو تھوڑا اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا رہے
یہ اصل میں کوئی ایک چھوٹی سا چیٹ شیٹ میں ایگزامپل نہیں ہے، یہ ایک پورے کیس اسٹڈی ہے. یہ ہر چیٹ شیٹ کے پیچھے کیا ہے؟ پوری کیس اسٹڈی ہے. تو آئیے ذرا اسٹڈی کرتے. کہتا ہے آڈٹ مینیجر عاطف ٹیکس ₹100,000 لیز فرام ABC لیزنگ کلائنٹ انڈر آڈٹ. کیا کریں تھریٹ بتائیے، کیا کون سا کیس بنتا ہے؟ یہ سیلف انٹرسٹ تھریٹ رائز ہوتا ہے. سگنیفیکینس کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرے گی؟ اماؤنٹ کتنی ہے، مٹیریل، سگنیفیکینس ان کے لیے، اور پوزیشن جس انڈیویجل نے لیا ہے. شاباش، ٹھیک. اور سیف گارڈ کیا ہو سکتے ہیں؟ ری پے کروا دیا جائے کیا ریموو کروا دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز آتا ہے کہ سگنیفیکینس کے فیکٹرز میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی میٹر کرتی ہے کہ جو چیز آپ نے خریدی ہے، کلائنٹ سے سروس لی ہے یا گڈز لی ہے، اگر وہ مارکیٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہے تو سگنیفیکینس لو ہے، اور اگر وہ آؤٹ سائڈ مارکیٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہے تو پھر سگنیفیکینس ہائی ہو جائے گی. تو یہ لیز کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی. کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ؟ اماؤنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیز کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بھی، پوزیشن پہ بھی، اس پرسن کی پوزیشن کیا ہے. نیکسٹ، برے والا بینک گرانٹ ₹5 million لون ٹو پارٹنر آف آڈٹ فرم. تھریٹ. اب دیکھیں یہ فرم ٹو کلائنٹ لون ہے کہ کلائنٹ ٹو فرم؟ کلائنٹ ٹو فرم نارملی چلتا ہے، لیکن اس میں بھی دو پاسبلٹیز ہے. کلائنٹ بینک ہے کہ نان بینک ہے؟ اچھا بینک ہے یہاں پہ تو ٹھیک ہے، اس سے لون کیا لیا جا سکتا ہے؟ یس. اگر مٹیریل ہے، ہاں اگر ان مٹیریل ہے نارمل ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ تو پھر کوئی پرابلم نہیں. اگر مٹیریل ہے تو ان مٹیریل میں کوئی پرابلم نہیں. مٹیریل ہے تو کیا کنڈیشن ہے کہ نارمل ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ ہو. نارمل ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ ہے تو ریویو کروا لیں، کہانی ختم. اگر نارمل ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ نہیں ہے پھر ری پے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پھر سے سن لیں، بینک سے لون لیا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے مٹیریل ہے کہ ام مٹیریل ہے. ام مٹیریل ہے الاؤڈ، کوئی پرابلم نہیں ہے. ام مٹیریل چیز تو کہیں سے بھی کہیں بھی ہوگی نا، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. مٹیریل ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے نارمل ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ ہے کہ آؤٹ سائڈ نارمل ٹرم اینڈ کنڈیشن. نارمل ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ ہے تو صرف کوالٹی کنٹرول ریویو کروا لے، ختم، مزید ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آؤٹ سائڈ نارمل کورس آف بزنس یا ادر ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہے پھر ری پے کرنا پڑے گا. کہانی سمجھ آ گئی آپ کو؟ شاباش جی. پوچھے کیا کوشچن تھا اسٹوڈنٹ کا؟ اگر یہ پتا نہ چل رہا ہو کہ اس نے جیسے اماؤنٹ بتائی ہے 5 million، یہ نہیں بتایا کہ مٹیریل ہے کہ مٹیریل. پہلے تو 5 million ہے تو لائکلی ٹو بی مٹیریل ہے. تو آپ نے اگر کوئی ایک پوائنٹ ڈسکس کرنا ہو تو صرف مٹیریل والا ڈسکس کریں. لیکن اگر فرض کیجیے آپ کہہ رہے ہیں کہ سر نہیں کنفرم نہیں ہے مٹیریل کے مٹیریل، پھر دونوں پاسبلٹی ڈسکس کرنی چاہیے. ایگزام میں نارملی جو لیٹسٹ کوشچن ہے نا اس میں اس کا ٹرینڈ ہوتا ہے زیادہ مارکس دیتا ہے، تو آپ کو دونوں ڈسکس کرنے چاہیے. پہلے ایک زمانے میں اس کا فوکس ہوتا تھا، آج سے کوئی 10 سال پہلے میں فوکس بتاتا ہوں تاکہ آپ پڑھتے ہوئے اس پوائنٹ آف ویو سے تیاری کریں. وہ سیف گارڈز کے اوپر زیادہ توجہ دیتا تھا، سیف گارڈ زیادہ پوچھتا تھا. پھر لگ بھگ 5 سال پہلے اس نے سگنیفیکینس کے فیکٹرز پوچھنا شروع کر دیا، اس کے اوپر زیادہ توجہ دیتا تھا. اب جو پچھلی 3-4 اٹیمپٹس ہیں نا، 2-3 اٹیمپٹس اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ تھریٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور ایکسپلینیشن کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا ہے. پوچھ سارے سکتا ہے کوئی بھی، اور کبھی بار پوچھ بھی لیتا ہے، لیکن فوکس اس کا زیادہ ہے کہ ڈفرینٹ سچویشنز میں تھریٹ کی سگنیفیکینس. پہلے ہوتا تھا صرف جو بک میں ایگزامپل دی ہوئی ہے نا انہی میں رہتا تھا اور کہتا تھا مجھے اس میں بتا دو، تھریٹ بھی بتا دو، سگنیفیکینس کے فیکٹرز بھی بتا دو، کورس آف ایکشن بھی بتا دو. بک کے اندر ہی رہتا تھا، زیادہ فوکس اس کا کورس آف ایکشن پہ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد 5 سال پہلے چینج ہوئی اس کی اپروچ. اب کیا ہوئی؟ بک کے اندر ہی رہتا تھا، سچویشن وہی دیتا تھا، لیکن اب اس کا فوکس زیادہ ہوتا تھا تھریٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن اور سگنیفیکینس کے فیکٹرز پہ. اب کیا ہے؟ اب فوکس اس کا تھوڑا سا چینج ہو گیا. پچھلے 2-3 پاس پیپر آئیں گے نا، آپ اس میں دیکھیں گے. پہلی چیز وہ صرف تھریٹس کے اوپر فوکس کرتا ہے، تھریٹ اور اس کی ایکسپلینیشن کے اوپر. کس کے اوپر؟ کورس آف ایکشن کو زیادہ نہیں. وہ کہتا ہے کورس آف ایکشن کامن. آپ دیکھیں کورس آف ایکشن ہوتے بھی ایسے ہیں، آپ نے کچھ بھی نہ پڑھا، کامن سینس سے بھی اندازہ لگایا کیا ہونا چاہیے وہی ہوتا ہے. سگنیفیکینس کے فیکٹر بھی ملتے جلتے ہی ہیں. 2-3 کیس اسٹڈی کے کر لیں اور باقی تقریباً ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی ججمنٹ ٹیسٹ کرتا ہے. کیسے غور سے سنے گا وہ؟
آپ سے سچویشن دے گا, آپ سے کہے گا تھریٹ آئیڈینٹیفائی کرے, اس کو ایکسپلین کرے. سیلف انٹرسٹ ریٹ رائز ہوتا ہے تو کیوں, صرف یہ نہیں لکھنا سیلف انٹرسٹ ریٹ, یہ بھی لکھنا کیوں رائز ہوتا ہے, کیونکہ شیئرز خریدے ہیں, شیئر کی پرائس بڑھے گی تو فائنینشیل بینیفٹ ہوگا ٹیم ممبر کو. یہ ایکسپلینیشن ہے. تھریٹ کا بتا ایکسپلینیشن. اور تیسری چیز بھی پوچھتا ہے, فنڈامنٹل ایتھیکل پرنسپل بتاؤ کون سا وائلیٹ ہوا ہے. اب کیا پوچھتا ہے, دیکھیں پرانا فوکس کیا تھا, تھریٹ, سگنیفیکینس کے فیکٹرز, سیف گارڈ, پرانا فوکس 10 سال پرانا. درمیان میں اس نے تھوڑا سا چینج کیا. اب فوکس کیا ہے اس کا, تھریٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن, تھریٹ کی ایکسپلینیشن اور فنڈامنٹل ایتھیکل پرنسپل سے ریلیٹ کرنا. تو آپ کو دونوں طرح کے کویشچن ملیں گے, لیکن زیادہ لیٹسٹ والے کویشچن کے اوپر زیادہ فوکس کرنا. اس میں کیا ہوگا, تھریٹ, ایکسپلینیشن, فنڈامنٹل پرنسپل سے اس کو ریلیٹ کرنا. ٹھیک ہے. اور اب سچویشن بھی وہ ڈفرنٹ دے رہا ہے, وہ جو کتاب میں ہوتی ہے وہ نہیں, ڈفرنٹ دے رہا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے آپ کو ایک دفعہ اگر کنسپٹ سمجھا دیا نا, تھریٹ کا کنسپٹ سمجھ آ گیا, تھریٹ سیلف انٹرسٹ کہاں رائز ہوتا ہے, فیملیرٹی تھریٹ کہاں رائز ہوتا ہے, تو پھر میرے لیے لازمی نہیں میں وہی ایگزامپل چوز کروں جو میں نے کتاب میں بتائی. میں اس کے علاوہ ریلیشن شپ بھی بنا سکتا ہوں, اس کے علاوہ سچویشن بھی بتا سکتا ہوں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. جیسے ایک سچویشن تھوڑی سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اس نے بولا کلائنٹ کا ایک کلائنٹ کا امپلائی نہیں تھا, کلائنٹ نے اپنا اکاؤنٹنگ سسٹم آؤٹ سورس کیا تھا. آؤٹ سورس سمجھتے ہیں نا, اس کا اکاؤنٹنگ سسٹم جو بندہ بکس کو ڈیل کر رہا تھا نا, اس نے فرم کو جوائن کر لیا. اب فرم اسے اپنی آڈیٹ ٹیم کا حصہ بنا کے بیچ رہی ہے. اب بتائیے سیلف ریویو تھریٹ رائز ہوتا ہے کہ نہیں؟ شاباش, یہ ٹک کریں گے ایسے ہی. اس وقت کچھ اسٹوڈنٹ چونکہ تازہ تازہ اس نے چینج کیا تھا سسٹم, تو اسٹوڈنٹ تیار نہیں تھے. تو اسٹوڈنٹ کہنے لگے سر یہ تو وہ کلائنٹ کا امپلائی رہا ہی نہیں ہے. سیلف ریویو تھریٹ تو تب رائز ہوتا ہے جب وہ کلائنٹ کا امپلائی ہو. تو امپلائی تو نہیں, امپلائی نہیں, کنسلٹنٹ تو رہا ہے. اور اصل چیز یہ نہیں ہے کہ امپلائی رہا, اصل چیز یہ ہے کہ جو کام ہم نے ویریفائی کرنا ہے وہ اس نے بندے نے کام کیا کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ سچویشن کو چینج کر سکتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. امید ہے انہی میں سچویشن میں سے ایگزامپل دے گا جو ہم کتاب میں پڑھیں گے, لیکن ڈفرنٹ ایگزامپلس بھی ہو سکتی ہیں. آپ نے رول جو پک کیے ہیں سیکھیں, ان کو اپلائی کرنا ہے. کچھ سمجھ آئی بات کی؟ چلیے آگے. پارٹنر لیز کار فرام بینک, یہ لیز والا تو اوپر کور ہو گیا, اس کو چھوڑ دیں. نیکسٹ, ہیومن ریسورس ہیڈز وائف از سی ای او آف ای کامرس اسٹور پرپوزڈ ایز آڈیٹ کلائنٹ. اچھا, ادھر ایک ہمارا کلائنٹ آنے جا رہا ہے, اس کلائنٹ کا جو سی ای او ہے وہ ہماری فرم کے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کی وائف ہے, ہماری فرم کے. اچھا یہاں پہ نوٹ کیجئے ٹیم ممبر نہیں ہے, یہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہماری فرم کا ہے, یہ آڈٹ کرنے کے لیے نہیں جاتا. کیا اسٹل کوئی تھریٹ رائز ہوتا ہے؟ ملیٹی تھریٹ اسٹل رائز ہوتا ہے. کیوں؟ ہیومن ریسورس مینیجر آڈٹ ٹیم کا حصہ بن کے تو نہیں جائے گا. ہاں لیکن فرم کا حصہ ہے, وہ انڈائریکٹلی انفلوئنس کر سکتا ہے, ڈائریکٹلی نہیں, انڈائریکٹلی. یہاں پہ اسٹوڈنٹ ایک کوشچن بھی پوچھتے ہیں, ایک آئی کیپ کا کوشچن تھا, اس میں اس نے کہا تھا کہ ہمارا جو ایک ٹیم ممبر ہے نا جونیئر, اس کے والد صاحب کلائنٹ میں مارکیٹنگ مینیجر ہے, غالباً مارکیٹنگ ڈائریکٹر, مارکیٹنگ مینیجر ہے. کیا کوئی تھریٹ رائز ہوتا ہے؟ کیا تھریٹ رائز ہوتا ہے؟ فیملیرٹی. شاباش, بالکل یہی میں نے بھی یہی بتایا, سولوشن میں بھی یہ لکھا تھا. ایک اسٹوڈنٹ کہنے لگا سر ہم ویریفیکیشن کرتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی, وہ جو فادر ہے وہ تو مارکیٹنگ مینیجر ہے, مارکیٹنگ مینیجر کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے دور دور کا تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا, تو وہ کیسے تھریٹ رائز ہوتا ہے؟ مارکیٹنگ ایکسپینسز فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. یہ ویک آرگومنٹ ہے, بتا سکتے ہیں کوئی کیسے؟ انڈائریکٹلی. شاباش, وہ مارکیٹنگ مینیجر کمپنی میں اپنے انڈائریکٹ ریلیشنز کی وجہ سے, ٹھیک ہے, وہ فیور دلوا سکتا ہے اپنے بیٹے کو کہہ کے کہ تم نے اپنے آڈٹ کے دوران میں یہ 2-3 میرے دوست ہیں, ان کا دھیان رکھنا ہے. آپ نے یاد رکھے کنسپچولی پریکٹیکلی تھوڑا سا ہو کے سوچنا ہے, کیا ایسی سچویشن کو فیور دینے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. اگر کیا جا سکتا ہے
थ्रेट अराइज होगा. ठीक जी, वो हाँ जी बिल्कुल. वो इसका मतलब ये हुआ हमारी फर्म में कोई भी बंदा किसी भी पोजीशन पे हो, क्लाइंट में कोई भी बंदा किसी भी पोजीशन पे हो, जब दोनों में कोई फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस रिलेशनशिप, फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप है तो उसका मतलब थ्रेट है. सिग्निफिकेंस पे हम कमेंट कर सकते हैं कि थ्रेट हाई नहीं लो है सिग्निफिकेंस, लेकिन थ्रेट बहरहाल है. हमारी फर्म में कोई भी बंदा हो और दूसरी तरफ क्लाइंट में कोई भी हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होना लाजमी नहीं है. ऑडिट मैनेजर फ्रेंड्स विद क्लाइंट्स, एमडी के साथ, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ. क्लाइंट ऑफर्स 50% डिस्काउंट ऑन जिम मेंबरशिप. क्यों सर? अच्छा, ऑडिट मैनेजर फ्रेंड्स विद क्लाइंट्स, एमडी, इसके साथ फैमिलियरिटी थ्रेट, और फिर 50% डिस्काउंट जिम ऑफर के सेल्फ इंटरेस्टेड. नेक्स्ट, ऑडिट मैनेजर शयान लेफ्ट पाइथन लिमिटेड इन जून 2019. क्लाइंट का बंदा था, नाउ असाइन टू 2019 ऑडिट थ्रेट. क्लाइंट का बंदा, क्लाइंट को छोड़ के फर्म में आ गया. कौन सा? सेल्फ और भी फैमिलियरिटी थ्रेट भी, उधर उसके वाकिफ भी तो होंगे. एडवोकेसी भी हो सकता है. क्यों भला? क्योंकि वो अपने काम को डिफेंड करने की कोशिश करेगा टीम के सामने कि सर मैंने काम ठीक किया हुआ है. खुद करेगा तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कोई दूसरा से काम को रिव्यू करेगा तो हो सकता है एडवोकेसी थ्रेट. गुड, ठीक है. नेक्स्ट, ऑडिट ट्रेनी सेकेंडेड टू डॉल्फिन लिमिटेड. सेकेंडेड का मतलब होता है, सेकेंडमेंट का मतलब होता है टेम्परेरी बेसिस पे ऑडिट टीम मेंबर को क्लाइंट के हवाले कर देना कि वो उससे अपना अकाउंटिंग का कोई काम करवा सके. इसको बोलते हैं सेकेंडमेंट, या इसको बोलते हैं टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज. तो ऑडिट ट्रेनी है आरजी तौर पे 2 महीने के लिए डॉल्फिन लिमिटेड के सीएफओ के हवाले कर दिया. क्या कि भैया आप इससे अपना काम, उसका कुछ स्टाफ छुट्टी पे चला गया होगा. अब जब ये ट्रेनी वापस आएगा, क्या इसको टीम का हिस्सा बना के भेज सकते हैं? क्या थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट. फैमिलियरिटी थ्रेट भी राइज हो सकता है. उधर जाहिर है उनका हिस्सा बन के रहा है, उनकी टीम का हिस्सा. एक्स ट्रेनी अनवर, एक्स ट्रेनी रीजॉइंड फर्म, वांस कर्टन लिमिटेड ऑडिट मैनेजर रोल. यानी एक्स ट्रेनी था, फर्म को उसने छोड़ के कर्टन लिमिटेड को ज्वाइन किया हुआ था. अब कर्टन लिमिटेड को छोड़ के दोबारा फर्म को ज्वाइन कर लिया. तो ये वही आ गई ना, वो कौन सी वाली बात? ये और ये एक ही है ना, ये सेम जी जी. पाइथन लिमिटेड क्या कैसे पता चलेगा? हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट कैसे पता चलेगी? वो आप फैक्टर्स ही लिखेंगे. सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट याद रखिए, डिस्क्राइब करने में आप सिर्फ फैक्टर भी लिख दें तो काफी है. यानी आप सिर्फ ये लिख दें सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट डिपेंड्स ऑन रोल ऑफ द मैनेजर, ठीक है, या रोल ऑफ मिस्टर शयान. आगे ये जस्टिफाई करवाने की जरूरत नहीं है कि इस फैक्टर की वजह से थ्रेट हाई है कि लो है. सिर्फ वो फैक्टर, सिग्निफिकेंस में सिर्फ फैक्टर्स के नाम लिख दे जो सिग्निफिकेंस को इंपैक्ट करते हैं, काफी है. उनका कंक्लूजन देना कि इन फैक्टर्स की वजह से सिग्निफिकेंस हाई है कि लो है लाजमी नहीं है. देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है, देना चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं. यानी फैक्टर्स लिखने के बाद लिख दें नीचे कि सिग्निफिकेंस इज लाइकली टू बी हाई, ठीक है. बस हाँ, वो तब लिखेंगे डेफिनेटली जब सिग्निफिकेंस का पूछागा. मैं भी उसी सूरत में कह रहा हूं. अगर उसने सिग्निफिकेंस का नहीं पूछा, उसने सिर्फ इतना पूछा है कि मेरे को थ्रेट बताओ, मेरे को एक्सप्लेन करो थ्रेट, और मेरे को सेफगार्ड, ये प्रिंसिपल्स बताओ कौन से फैक्टरों में, तो फिर ना आपने सेफगार्ड लिखने हैं ना ही सिग्निफिकेंस या रिक्वायरमेंट. याद रखिए, हर पेपर के हर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से आपने समझना है. नेक्स्ट, न्यू स्टाफ कामरान प्रीवियसली वर्कड इन एबीसी लिमिटेड फाइनेंस, नाउ ऑन ऑडिट टीम थ्रेट. ये भी वही प्रीवियसली उधर उसने कम, ठीक.
ऑडिट मैनेजर इंगेज टू एमडी, ये तो वो हो गया, कर लिया हमने. मैनेजर बाबर ऑडिट्स हेमलॉक लिमिटेड फॉर 7 years कंटिन्यूसली. फेमिलियरिटी थ्रेट. क्यों बोला? स्केप्टिसिज्म कम हो जाएगा ना, यारी दोस्ती होगी. और सेल्फ इंटरेस्टेड भी राइज होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो लॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप होता है, तो बिजनेस रिलेशनशिप भी तो लंबा चला है, तो यही चाहेगा कि ये क्लाइंट हाथ से. आतिफ रिमेन 5 years एज ऑडिट मैनेजर फाइन पेट्रोलियम डिस्पाइट पार्टनर रोटेशन. कह रहा है 5 साल तक ऑडिट किया है, पार्टनर को चेंज कर दिया, मैनेजर को उधर ही रहने दिया. सही किया कि गलत किया? हाँ, क्या करना चाहिए? पार्टनर को भी वापस ले आना चाहिए, क्या मैनेजर को भी रोटेट करना चाहिए. शाबाश. लॉन्ग एसोसिएशन हो जाए तो पूरी टीम को चेंज करना चाहिए. दानियाल ऑन मालाकर लिमिटेड ऑडिट टीम फॉर मैनी इयर्स थ्रेट. यहां पे सिर्फ उस ये फर्क है कि ऊपर उसने मेंशन कर दिया था कितने साल, यहां पे साल मेंशन नहीं किया. तो मैनी इयर्स का मतलब यही जनरली लूजली बात कर रहा है, हम भी लूजली बात करेंगे कि थ्रेट राइज हो रहा है. पार्टनर मिस्टर सन ऑडिट स्टॉक फॉर 9 years. पार्टनर है मिस्टर सन, नाम है उसका, वो उसका बेटा नहीं है. अगर बेटा है, बेटा नहीं हो सकता. अगर बेटा होता ना तो ऐसे छोटा आता, छोटे जो एबीसी सुने, छोटी बड़ी एबीसी पता है, उसके अल्फाज के इस्तेमाल का पता है. अगर ये नाम ना होता, उसका बेटा होता, इससे मुराद ये तो ये ऐसे छोटा होता. एस कैपिटल है, इसका मतलब क्या है? ये एस इसका नाम है. चले थ्रेट आगे, बस ठीक है. आगे इंड्यूसमेंट. फैंटम लिमिटेड ऑफर्स वीआईपी मैच पासेस टू ऑडिट टीम. थ्रेट, बहुत थ्रेट. क्या थ्रेट? सेल्फ इंटरेस्ट. और क्या थ्रेट? फेमिलियरिटी थ्रेट. शाबाश. प्राइम सुपरमार्केट गिफ्ट डिस्काउंट वाउचर. गिफ्ट प्रोडक्ट्स टू पार्टनर या मैनेजर ऑफर करता है, बट ठीक है वही है. स्टॉक ऑफर्स बलून फ्लाइट गिफ्ट टू ऑडिट टीम. सेल्फ इंटरेस्ट के साथ फेमिलियरिटी थ्रेट भी है. और अगर ये पब्लिक करने की धमकी दे, वो बात कहता है टीवी पर, पहले 3-4 साल पहले देखा कर रहा है, तो बाज़ औक़ात सहाबी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते थे कि ये जो है वो उस सियासतदान से बड़ी फेवर ली है उसने, इस सहाफी ने उस सियासतदान से बड़ी फेवर. तो ये उसमें कोई ये भी होता था, जहाजों पे सैर सुर करने के लिए भी ले जाया करते थे शायद. तो अब ये देखें, जो जैसे हमारा प्रोफेशन ऑडिट का प्रोफेशन है, वैसे जर्नलिज्म भी ये रिक्वायर करता है कि वो भी इंडिपेंडेंट रहे. तो जो थ्रेट हमें फेस करना पड़ते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे प्रोफेशन में है, वो डिफरेंट प्रोफेशन में कंसेप्ट अप्लाई होते हैं. तो वहां मुझे बताइए, किसी सहाफी की तरफ से अगर पॉलिटिशियन को कोई ऑफर करे, पॉलिटिशियन सहाफी को क्या उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए? नहीं. तो हमें भी अगर हमारा क्लाइंट एक्सेप्ट करे इस तरह की ऑफर करे, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? हाँ, कोई लिफाफा एक्सेप्ट नहीं करना हमें इंशाअल्लाह. चलिए, ये थे हमारे चीट शीट. उम्मीद है आपको समझ आ गई. ऐसा ही है, आज की सेशन स्टार्ट करें डिस्कस करना. अच्छा, आपको एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज की कुछ केस स्टडीज के अंदर डिस्कस करते करते ये पॉइंट भी डिस्कस हो गया. सारे नहीं हुए, लेकिन कुछ पॉइंट डिस्कस हो गया, वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूं. आज हम पढ़ क्या रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट. विद एम्प्लॉयमेंट के बहुत से केस. अगले 20-25 मिनट फुली अटेंटिव होकर आपने देखना है, क्योंकि 20-25 मिनट आपने फोकस कर लिया ना, आपको इंशाल्लाह बाकी पूरे सेशन में ये कंसेप्ट प्रॉब्लम नहीं करेगा. ठीक है. कंसेप्ट क्या है? एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट. कि अगर हमारी ऑडिट टीम में से कोई पर्सन क्लाइंट का एम्प्लॉय रहा है, ठीक है, या क्लाइंट में कोई पर्सन एम्प्लॉय करंटली हमारा ऑडिट मेंबर है, तो क्या थ्रेट अराइज होगा? इसमें डिफरेंट सिचुएशंस है. ठीक है. कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, थ्रेट मैंने आपके सामने रखते जाना है. इस सारी सिचुएशन को, लर्निंग ऑब्जेक्टिव सिचुएशन को समझने के छोटी सी डायग्राम हमने बना लेनी है. वो डायग्राम है ये है ऑडिट फर्म, और ये है क्लाइंट कंपनी, ऑडिट क्लाइंट कंपनी.
ٹھیک ہے جی. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, فرم میں یہ نارمل پریکٹس ہوتی ہے. اب نارمل چیز نہیں ہے, نارمل ہے. کیا کہ مینیجرز یا جو ٹریننگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جب آرٹیکلس کا آخری سال ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی انڈسٹری میں آپشن, اچھی آپشن ڈھونڈتے رہتے ہیں. فرم میں اگر آپ کوالیفیکیشن کے بعد فرم میں اسٹے کرتے ہیں, اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے, ایک مائنس پوائنٹ ہے. پلس پوائنٹ یہ ہے کام شام آپ کو زیادہ نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ ساری ٹیم ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, برڈن کم ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نارملی انڈسٹری کی نسبت جو پیکج ملتا ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے, سمجھے 20-25% کم ہوگا, لیکن آپ کا کام 50% سے بھی زیادہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ تھوڑا سا سکون والے بندے ہیں, سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو فرم بہتر ہے. لیکن اگر آپ کچھ ارن کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں نہیں میں ترقی کر کے آگے سے آگے جاؤں, زیادہ سے زیادہ پیسے, تو پھر کمپیریٹیو انڈسٹری میں زیادہ آپشن ہوتے ہیں. بہرحال تو آرٹیکلس کمپلیٹ ہوئے, ہو سکتا ہے اکثر ٹرینی جو ہے وہ کلائنٹ کو جوائن کر لیتے ہیں, کسی نہ کسی آرٹیکل. اس میں کلائنٹ کا بھی فائدہ ہوتا ہے, انہیں ریڈی میڈ بندہ مل جاتا ہے جو ان کے کام کو سمجھتا ہے. تو یہ فرم ٹو کلائنٹ روٹیشن نارمل ہے, اب نارمل نہیں ہے. نارمل, اوکے. نیکسٹ, وہ بندہ ادھر گیا, اس نے 2-3 سال کام کیا, اسے لگا یار یہ تو ادھر دن رات کام کرنا پڑتا ہے, 9 to 5 والی بات ہی کوئی نہیں ہے. 10 بجے صبح جاتے ہیں اور رات کو 8, 9, 10, 11, 12 بج جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. تو ایسا نہیں, ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن نارمل سچویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ادھر کام بہت زیادہ ہے, لیٹ سیٹنگ بہت زیادہ ہے. ایسا کرتے ہیں فرم میں واپس چلتے ہیں. تو انڈسٹری سے فرم میں واپس آنے کا بھی ٹرینڈ ہے. یہ ٹرینڈ نسبتاً کم ہے. فرم ٹو کلائنٹ والا ٹرینڈ زیادہ ہے, کلائنٹ ٹو فرم والا ٹرینڈ نسبتاً کم ہے, لیکن ہوتا ہے. یہ دونوں باتیں سمجھ آ گئی. اچھا, اس میں ہمیں پرابلم کیا ہے ایز آڈیٹر, کہ اس روٹیشن کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایتھیکل تھریٹ رائز ہو سکتا ہے. اب وہ آپ کو اس لرننگ آبجیکٹو میں یہی بتائے گا. امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ 2 کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی, مزید کنڈیشنز بھی ہیں جو ہم ابھی اسٹڈی کریں گے. ہر سچویشن میں آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ اس سچویشن کی وجہ سے تھریٹ کیا رائز ہو رہا ہے, اس کی سگنیفیکینس کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور سیف گارڈ کیا ہوں گے. میں آپ سے زبانی کلامی جو ادھر لکھا ہوا اس کو چھوڑ دیں, وہ گھر جا کے تسلی سے پڑھ لیجیے گا. میں فی الحال صرف اور صرف آپ ججمنٹ کی بیس کے اوپر آپ سے سولوشن چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں. سچویشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کے لیے ان سین سچویشن ہے, میں چاہتا ہوں اس کا سولوشن آپ مجھے بتائیں. سٹارٹ کریں جی. سب سے پہلے ہے لیونگ کلائنٹ اینڈ جوائننگ فرم. لیونگ کلائنٹ اینڈ جوائننگ, نہیں اس کو رہنے دیتے ہیں, پہلے ایک دوسرے والا کرتے ہیں. کیا؟ لیونگ فرم اینڈ جوائننگ کلائنٹ. یعنی کیا ہوا, فرم میں ہمارا کوئی مینیجر تھا, پارٹنر بھی ہو سکتا ہے, مینیجر بھی ہو سکتا ہے, ٹریننگ اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے جس کے آرٹیکلس کمپلیٹ ہوئے ہیں تازہ. بعض اوقات پارٹنر بھی شفٹ ہوتے ہیں کلائنٹ میں. تو کوئی بھی ہمارا ٹیم ممبر فرم کو چھوڑا, کلائنٹ کو جوائن کیا. سمجھ گئے؟ ایرو آپ کو بتا رہا ہے ڈائریکشن کیا ہے, کہاں سے کہاں موو ہوا. سمجھ گئے؟ اوکے. اب اگر ٹیم آڈٹ کرنے کے لیے جائے گی تو یہاں پہ جو پرسن جو چھوڑ کے گیا تھا اس کے کچھ جاننے والے بھی ہوں گے, کچھ اس کے سیم کیلیبر کے ہوں گے, بیچ میٹ ہوں گے, کچھ اس کے جونیئر بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیے کیا اس میں کوئی تھریٹ رائز ہوتا ہے اب ہماری ٹیم آڈٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ کیا پہلا فیملیئرٹی تھریٹ, بیچ میٹ کے ساتھ ہیلو ہائی ہوگی, شاباش. اور سیلف ریویو تھریٹ. سیلف ریویو تھریٹ کیسے رائز ہوگا؟ کلائنٹ نے آڈیٹر کا کام چیک کرنا ہے کہ آڈیٹر نے کلائنٹ کا؟ سیلف ریویو تھریٹ نہیں رائز ہوگا. انٹیمیڈیشن تھریٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ جونیئر بھی گئے ہوں گے
وہ جونیئر کو جھاڑ جھوڑ سکتا ہے جیسے فرم میں جھاڑا کرتا تھا. تو جو اس کے بیچ میٹ ہوں گے ان کے ساتھ تو ذرا ہیلو ہائی اچھے طریقے پیار محبت سے بات کرے گا, فیملیرٹی تھریٹ. جو جونیئر ہوں گے ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر سکتا ہے جیسا فرم میں کیا انٹیمیڈیشن تھریٹ. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بونس کا شیئر, کوئی پینشن, کوئی اس طرح کے بینیفٹس ادھر پینڈنگ ہو؟ ابھی وہ ڈیپینڈ کر, نارملی جونیئر وغیرہ کے پینڈنگ نہیں ہوتے, لیکن اگر پارٹنرشپ کر کے جائے نا اس کا پورے کا پورا شیئر پینڈنگ ہوتا ہے سم ٹائم. تو اگر کوئی شیئر پینڈنگ ہے, کوئی اماؤنٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, تو سیلف انٹرسٹ تھریٹ بھی رائز ہوگا. ایسی سچویشن میں 3 تھریٹ رائز ہو گئے. کون کون سے؟ فیملیرٹی تھریٹ, انٹیمیڈیشن تھریٹ, سیلف انٹرسٹ تھریٹ. فیملیرٹی تھریٹ کس وجہ سے؟ ایکسپلین کرے ریزن. دوستی کی وجہ سے. انٹیمیڈیشن تھریٹ کس وجہ سے؟ وہ جونیئر کو پریشرائز کر سکتا ہے اپنے پاسٹ انفلوئنشل پوزیشن کی بیس پہ. اور سیلف انٹرسٹ تھریٹ کس وجہ سے؟ ہو سکتا ہے فرم سے اس کو کوئی اماؤنٹ ڈیو ہو, فرم کی طرف سے کوئی اماؤنٹ ڈیو. کلیئر ہو گیا بات؟ اوکے. سگنیفیکینس آف تھریٹ کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے ذرا بتائیے. دیکھے بغیر, کوشش کرنی ہے دیکھے بغیر بتائیں کتاب سے. پوزیشن کیا ہے اس پرسن کی کس جگہ؟ یہاں پہ آڈٹ فرم میں کیا پوزیشن تھی؟ کلائنٹ کمپنی میں کیا پوزیشن ہے؟ کتنا عرصہ ہوا چھوڑے ہوئے؟ یہ بھی. اور کیا سٹل ابھی فرم کے معاملات میں اس کی مداخلت ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پارٹنر لیول کا بندہ جب جاتا ہے نا تو نیا پارٹنر آتا ہے, اسے سمجھ نہیں آتی چیزوں کی, تو مشورہ لینے کے لیے پرانے پارٹنر سے پوچھ لیتا ہے سر جی آپ نے یہ کام کیسے کیا تھا, یہ کام کیسے کیا تھا. ٹھیک ہے, جب فرم میں میرا آرٹیکل کمپلیٹ ہوئے تو اس کے بعد لگ بھگ سمجھ لیجیے 1 سال تک کچھ نئی جو ٹیمز آتی تھی وہ کال کر کے پوچھتی رہتی تھی سر یہ والی چیز یہ ہے, یہ کیا, یہ ریکنسیلیشن میں یہ مسئلہ آ گیا, یہ کہاں سے حل ہوگا. یہ نیچرل ہوتا ہے. تو اگر انوالومنٹ ابھی بھی ہے تو پھر تھریٹ کیا ہو جائے گا؟ ہائی ہو جائے. ڈن. سیف گارڈ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتے ہیں؟ سیف گارڈ بتائیے. وڈرا ہو سکتا ہے. چلے وڈرا ایکسٹریم ایکشن ہے, چلے ایک بار ہے سیف گارڈ کہہ لے اس کو, جو بھی کہہ لے. ایک روٹیٹ کرے, کس کو روٹیٹ کر دے؟ اپنی ٹیم کو دوسری کا, پوری ٹیم کو جن کے ساتھ تعلق ہے ان لوگوں کو. اچھا ایک اور چیز, میں ایک اور مسئلہ بتاؤں آپ کو. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو گیا ہے نا ہمارا, یہ گھر کا بیدی ہے, گھر کا بیدی ہے, ہمارے سارے داؤ پیچ جانتا ہے. ہاں جی, ہم اپنی ٹیم میں اس دفعہ ایسے لوگوں کو شامل کریں گے جو مور سینئر ہیں, جو مور ایکسپرٹ ہیں, سینئر لیول کے لوگ ہیں, تاکہ وہ اس کے پریشر میں نہ آئے اور انکریز اسکیپٹسزم کے ساتھ کام کر سکے. ٹھیک ہے شابا. اور ہاں اور اس کے علاوہ انشور کریں. ہاں جی, اگر کوئی اماؤنٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے انشور کریں وہ ری پے ہو جائے. ریویور کو پوائنٹ کریں. آڈٹ پلان اپنے جو پچھلے سالوں میں استعمال کر رہے تھے اس کو چینج کر لیں. کیوں چینج کر لیں؟ جانتا ہے وہ ہمارے سیمپل سلیکشن میتھڈ کو جانتا ہوگا, مٹیریلٹی کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے یہ جانتا ہوگا. فرم کے اندر اگر وہ فراڈ کرنا چاہے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. اس بندے کا فراڈ ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہے. ایسا ہی ہے نا جی. چلیے پرنسپل کون کون سے؟ آبجیکٹیوٹی اور اچھا کانفیڈینشیل. آبجیکٹیوٹی تو مجھے سمجھ آتا ہے پرنسپل وائلیٹ ہوتا ہے. کانفیڈینشیلٹی کا پرنسپل اس سچویشن میں کیسے وائلیٹ ہوتا ہے یہ ثابت کریں. فرم کی کانفیڈینشیل انفارمیشن تو نہیں اتنا, لیکن فرم میں رہتے ہوئے اسے انڈسٹری کی دوسری کمپنیز کی کانفیڈینشیل انفارمیشن ضرور ملی ہوگی جب وہ ہمارے پاس تھا. کمپیٹیٹر کی کانفیڈینشیل انفارمیشن ہو سکتا ہے اس کے پاس ہو, تو یہ وہ کلائنٹ کو دے سکتا ہے, پرووائڈ کر سکتا ہے. کریکٹ. اچھا مجھے بتائیے سیف گارڈ بھائی یہ ڈسکس ہو گیا سارا. چلیے کچھ سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ چلے تھوڑا سا آپ سچویشن کو چینج کرتے ہیں. اب کیا ہوگا والا گیس کریں.
ہاں اب میں اس کو چینج نہیں کر رہا کیونکہ آپ کے سامنے ڈسپلے اگر ہوگا نا یہ وہ کیس میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں, آپ دیکھتے کہ بتاتے رہیں گے. اب زمان نہیں بتانا ہے. اب کیا ہوگا والا گیس کریں. اس کو ہم کہہ دیتے ہیں آپشن اے. آپشن بی کیا ہے, کلائنٹ سے مینیجر آ گیا, واپس آ کے آتے ہی رونا شروع ہو گیا. پارٹنر پوچھا کیا ہوا, کہنے کا بڑا کام کرواتے ہیں, بڑا کام. میں نے کہا میں نے گھر جانا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو جاؤ, اب میں یہی میرا گھر ہے, یہی زندگی گزاری ہے, اب اس کو چھوڑ کے میں نے کہیں نہیں جانا. پارٹنر نے کہا اچھا کیا, تم کلائنٹ کو چھوڑ کے آگے اب ایسا کرتے ہیں, بے فکر ہو, ادھر جو بھی تمہارے اوپر ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں ہم ان کا بدلہ لیں گے, تمہیں اس ٹیم کا حصہ بنا کے بھیج دیتے ہیں, ادھر جا کے تم خوب چیکنگ کرنا. میں کہا بالکل ٹھیک ہے, ترتیب سے چلیں. کون سا تھریڈ, سیلف ریویو تھریڈ. ایکسپلین کریں کیوں, اگر اپنا ورک کرتا رہے شاباش. دوسری چیز کیا, ایکسپلین کریں کیوں. ہاں کیونکہ وہ ادھر جو ہے وہ پہلے آپ نے تھریڈ بتایا سیلف ریویو تھریڈ, دوسرا تھا فیملیرٹی تھریڈ, کیونکہ وہ ادھر امپلائیز کے ساتھ اس کا جو پاسٹ فرینڈشپ وغیرہ کلوز پرسنل ریلیشن شپ. سیلف انٹرسٹ تھریڈ, سیلف انٹرسٹ تھریڈ کیوں, کچھ اماؤنٹ ہو سکتا ہے کمپنی کی طرف سے اس کو ڈیو ہو, جیسے ریٹائرمنٹ بینیفٹس ہو سکتے ہیں, جیسے اینول بونسز ہو سکتے ہیں, جیسے پینڈنگ سیلریز ہو سکتی ہیں وغیرہ. یہ تین تھریڈ سمجھ آ گئے, کوئی پرابلم. کون کون سا سے بتائیں, سیلف ریویو تھریڈ, فیملیرٹی تھریڈ, سیلف انٹرسٹ تھریڈ. شاباش. نہیں, انٹیمیڈیشن تھریٹ یہ ہوتا ہے کلائنٹ آڈیٹر کو پریشرائز کرے, آڈیٹر کلائنٹ کو پریشرائز کرے, یہ انٹیمیڈیشن تھریٹ نہیں ہوتا. نہیں ہاں وہ سینئر رہے ہوں گے لیکن وہ ان کے سینئر کے آئے گا ڈرامے میں نہیں. اچھا آپ سن لیں, یہ دو پاسبل. آگے چلتے ہیں. سگنیفیکینس کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. نہیں بہت زیادہ نہ سوچے, اتنا کافی ہے. یہ سمجھ آگے. اوور تھنکنگ سے کیا تھا, میکسیمم 3 تھریٹ ہوتے ہیں, 3 سے زیادہ نہیں ہوتے. میرا بھائی بتائے گا سگنیفیکینس آف فیکٹر, اور کوئی نہیں بولے گا. اگر صحیح بتا دیا زوم کیا جائے گا, سارے سب نے صحیح بتا دیا, کلاس کے ریپرزینٹیو ہے. اس سچویشن میں جو بی والی ہے, سگنیفیکینس آف فیکٹرز کن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اس کی پوزیشن کہاں پہ, کلائنٹ میں کیا پوزیشن تھی شاباش, اور فرم میں کیا پوزیشن شاباش, اور لینتھ آف ٹائم, ڈیوریشن, کتنا عرصہ ہوا اسے چھوڑ گیا. جس سال چھوڑ کے آیا اسی سال ٹیم کا حصہ بنا کے بھیج دیا, سیم ایئر میں. تھریٹ کی سگنیفیکینس کم ہے کہ زیادہ, زیادہ, بہت ہی زیادہ. اور اگر اگلے سال بھیجا نہیں کام. یہاں پہ کوڈ آف ایتھکس کیا کہتا ہے, سن لیں, کورس آف ایکشن سن لیں. کوڈ آف ایتھکس یہ کہتا ہے کہ سیم ایئر میں اگر اس کو بھیجیں گے نا ٹیم کا حصہ بنا کے, تو بھیا تھریٹ بہت زیادہ ہے, اس کو سیم ایئر میں آپ ٹیم کا حصہ بنا کے نہیں بھیج سکتے. سیلف ریویو تھریٹ بھی بہت زیادہ ہے, فیملیرٹی تھریٹ بھی بہت زیادہ ہے. اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کول آف ہونے دیں, اگلے سال اس کو ٹیم کا حصہ بنا کے بھیج سکتے ہیں. لیکن سیف گارڈ اسٹل اپلائی کرنے پڑیں گے, کیونکہ تھریٹ کم ہوا ہے, ختم نہیں ہوا. سیف گارڈ کیا اپلائی کرنے پڑیں گے, ورک کا اس کے کام کو ریویو کروا لیں شاباش. اور کیا کریں, اس کو اس ری اسٹرکچر نہ کر دیں ریسپانسبلٹیز. ری اسٹرکچر کیسے کریں, جو اس نے کام کیا وہ چیک نہ کریں, وہ اسے کام نہ دے, اور اس کے کام کو پھر چیک بھی کروا لیں, کہیں انڈائریکٹلی فیور نہ دلوا دیو اس نے. یہ سچویشن سمجھ آ گئی. اب دونوں میں فرق سمجھ آ گیا. کلائنٹ ٹو فرم اور فرم ٹو کلائنٹ میں کیا فرق ہے. تھریٹس تو غالباً سیم ہی ہے, اور سگنیفیکینس کے فیکٹرز بھی. سیف گارڈ میں فرق آ جاتا ہے. تھریٹ سیم ہے نا دونوں میں. آگے چلیں. سیلف انٹرسٹ ریٹ دونوں صورتوں میں صرف اس وجہ سے رائز ہوتا ہے کیونکہ کوئی اماؤنٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, پیبل ہو.
دیکھیے یہی ہے نا. ہاں اچھا یہاں پہ پروفیشنل کمبینیشن ڈیو کیئر کا پرنسپل بھی کہہ رہا ہے افیکٹ ہو رہا ہے. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ لیونگ کلائنٹ اینڈ جوائننگ فرم. اس نے خود ہی کام کیا ہوا, بالکل اس کے ٹیم ممبر کہیں گے اچھا ہی کیا ہوگا. یہ فرم میں بعض اوقات ایسی پرابلم آتی ہے کہ اگر ہم اپنا کام تو چیک نہیں کر سکتے کیونکہ فرم چینج کر دیتے ہیں اس کو, لیکن اگر ہمیں پتا چلے نا کہ ہماری ہی فرم کے کسی دوسرا گروپ ہے, جیسے کسی دوسرے انگیجمنٹ پارٹنر کی ٹیم ہے, گروپ سی یا ڈی ہے, اس کے لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے, تو ہماری ریلائنس اس کے اوپر بڑھ جائے. اسے ہم اس اسکیپٹسزم کے ساتھ چیک نہیں کرتے جس کے ساتھ چیک کرنا چاہیے. تو اس لیے کہہ رہا ہے جب آپ اس کو اپنے ٹیم کا حصہ بنا کے بیچیں گے تو چاہے پہلے سال میں بھی چاہے وہ ہماری ٹیم کا حصہ نہیں بھی ہے, لیکن جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے بھیا یہ تو اب ہمارے فرم میں آ گیا, تو بھی اس کا مطلب ہے یہ کمپیٹنٹ پرسن ہے, اس نے کام بھی وہاں پہ ٹھیک کیا ہوگا. تو ہماری اسکیپٹسزم کم ہو جائے گا ہماری ٹیم کا. اس پرسن کے اس ٹیم ممبر کے کام کے حوالے سے اسکیپٹسزم کم ہونے کا چانس ہے. نیکسٹ امپلائمنٹ نیگوسیشن. یہ لیجیے امپلائمنٹ نیگوسیشن کا کیا مطلب ہے؟ کتاب میں جو لکھا ہے وہ بعد میں پڑھ دیجیے گا, پہلے کنسپچوئل ڈسکشن کریں. اب کیا ہے یہ سچویشن سی ہے. یہ ایرو سمجھ رہے ہیں آپ, آڈیٹ فرم سے کلائنٹ, لیکن یہ ڈاٹس میں کیوں ہے؟ ابھی ہاں شفٹ نہیں ہوا, ابھی صرف نیگوسیشن چل رہی ہے. ہاں بات چیت چل رہی ہے, شاباش. جو بات چیت چل رہی ہے, کلائنٹ کے سی ای او نے بولا, ڈائریکٹر نے بولا اے بھائی تو بہت اچھا کمال کا بندہ یار, تو نے ہمارے سسٹم کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے. آرٹیکلس کتنے رہ گئے؟ انہوں نے کہا جی 2 مہینے مزید خوار ہونا ہے فرم میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جیسے ہی 2 مہینے ختم ہو اگلے ہی دن تم ہمارے پاس آ جانا, ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. امپلائمنٹ نیگوسیشن ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں ڈیسیژن نہیں کیا, چاہے ایکسپٹ کرنے کا ڈیسیژن. آپ کا کیا خیال ہے اگر آفر ہو تو وہ پرسن انڈیپینڈنٹ رہے گا؟ کیونکہ اب وہ اپنے کرنٹ باس کے بارے میں نہیں سوچے گا بلکہ فیوچر باس کے بارے میں سوچے گا. نیگوسیشن ابھی چل رہی ہے, گاڑی کون سی ہوگی یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے, پیکج کتنا ہوگا ابھی صرف آفر کی ہے اس نے پوزیشن کے بارے میں. ہاں جی, آپ کے خیال میں کون سا تھریٹ رائز ہوتا ہے؟ سیلف انٹرسٹ. شاباش. فیملیرٹی تھریٹ رائز ہوتا ہے؟ سیلف تھریٹ رائز ہوتا ہے نہیں. کون سا تھریٹ رائز ہوتا ہے؟ سیلف انٹرسٹ تھریٹ. اور کون سا پرنسپل افیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے؟ آبجیکٹیوٹی. کیا کوئی اور پرنسپل بھی افیکٹ ہوتا ہے اس سچویشن میں؟ انٹیگریٹی. کیا مطلب؟ نیکسٹ نہیں ہے. انٹیگریٹی تب آپ کہیں اگر اس نے یہ بات ساری فرم سے چھپائی ہو کہ میری کوئی بات چل رہی ہے, اگر یہ بات ساری فرم سے چھپائی ہو نا, پھر آپ کہیں, کیونکہ انٹیگریٹی یہ نا سچ نہ بولنا, چھپانا, ایسی بات چھپائے گا. کوشچن میں اگر اس نے کچھ نہیں بتایا تو آپ پھر لکھ لیں. لیکن ایک اور پرنسپل ہے جو افیکٹ ہو رہا ہے, کانفیڈینشیلٹی. کانفیڈینشیلٹی ابھی نہیں, کیونکہ ابھی گیا نہیں ہے نا. پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر. یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اب ہاں جی اب وہ اتنا ہی اسکیپٹسزم کے ساتھ کام نہیں کرے گا. اب وہ ڈر رہا ہوگا کہیں کوئی مسئلہ نظر ہی نہ آ جائے, رپورٹ کرنا پڑے گا, باس ناراض ہو جائے گا, فیوچر کا باس. ہاں جی, نوکری چلی جائے گی جو بھی آئی بھی نہیں تھی. ہاں جی, گاڑی بھی گئی. بھائی کچھ سمجھ رہے, یہ ڈسکشن کے ساتھ آپ ایگری کرتے ہیں کہ باقی اس طرح ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے, کہ زبردستی پوائنٹ ملا رہے ہیں ہم؟ اکا دکا جگہ پہ ملا بھی لیتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, مطلب ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں, جیسا بک میں لکھا ہو ویسا کرنا. لیکن موسٹ آف دا مور دین 90% آپ کو ساری ڈسکشن لاجیکل لگے گی. ایک دفعہ آپ کوڈ آف ایتھکس پڑھ لیں نا سمجھ کے, اس کے بعد آپ صرف آخری مہینے میں بھی پڑھ لیں تو کام چل جاتا ہے. ویسے آپ نے ریویژن کرتے رہنا ہے. یہ اتنا اگر کنسپٹ آپ کا اسٹرانگ ہونا تو یہ ججمنٹل بیس ہے اتنا.
نیگوشیشن سمجھ آ گئی؟ اب مجھے بتائیے کہ اس کی سگنیفیکینس کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ پوزیشن کیا آفر ہوئی ہے، شاباش. ولنگنیس ٹو جوائن، ولنگ ٹو جوائن ہے کہ نہیں؟ اگر ولنگ ٹو جوائن ہے تھریٹ زیادہ، اگر ولنگ ٹو جوائن نہیں ہے تھریٹ کم. تھریٹ ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر ابھی ولنگ ٹو جوائن نہیں بھی ہے نا، 2 دن بعد ارادہ بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، پوزیشن کیا ہے، ولنگنیس ٹو اچیو. سیف گارڈ کیا ہوں گے؟ ڈسکلوز کرے. کون کس کو ڈسکلوز کرے، کیا کرے؟ کون کس کو کیا ڈسکلوز کرے گا؟ ہمارا جو ٹیم ممبر ولنگ ٹو جوائن ہے وہ فرم کو ڈسکلوز کرے گا کہ کلائنٹ کی طرف سے اسے آفر. ایسے لکھنا ہے سینٹینس فارم میں. اور فرم کیا کرے گی؟ فیئر ویل پارٹی ارینج کرائے گی اس کے لیے. کیا کرے گی؟ ریویو کروائے گی. جو وہ کام کرے گا اس کو ریویو کروائے گا. اور ری اسٹرکچر دا ریسپانسبلٹی سے کام نہیں چلنا اس دفعہ، کیونکہ وہ کسی بھی ایریا میں گیا وہ اوبلائز تو ہوگا نا کلائنٹ کا. ری اسٹرکچر سے کام نہیں چلنا. کس سے کام ہے؟ ریموو کرنا پڑے گا اسے. اس کو نکال دیا. فرم سے نہیں نکالا اس کو، بہن فرم سے نہیں نکالا اس کو، کلائنٹ سے نکالا. وہ انہیں دکھ لگ گیا کہ 2 مہینے رہ گئے تھے، اس بیچارے کو نکال دیا. نہیں، اس کو کیا کرتے ہیں ہم؟ جب ہم کہتے ہیں نا ریموو، تو ریموو سے مراد ریموو فرام فرم نہیں ہوتا، ریموو فرام کرنٹ انگیجمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اوکے بھائی، یہ بات سمجھ آ گئی. امپلائمنٹ نیگوسیشن اس کو کر لیتے ہیں سی. اب آگے چلتے ہیں. ڈی. ٹھہر جا، ٹائم ہوا، کوئی ٹائم نہیں. یہ پہچانے ذرا، آدھا چلا بھی گیا. اب کون سی انگیجمنٹ؟ سیکنڈمنٹ والی. شاباش. یہ ٹیمپریری پرسونل اسائنمنٹ. کہہ رہے لینڈنگ اسٹاف ٹو کلائنٹ. کلائنٹ کو اگر آپ نے اسٹاف ادھار میں دے دیا، ادھار کیا ٹیم دے دیں بھئی؟ آپ کو ادھار میں دیا جا سکتا ہے 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے. ٹیم ممبر گئے، 2 ٹیم ممبر تھے. کلائنٹ کا اکاؤنٹنٹ سڈنلی وہ بیمار ہو گیا، 3 مہینے کی چھٹیوں میں چلا گیا. انہوں نے کہا جی ہمیں ریڈی میڈ بندے چاہیے جو کام سارا جانتے ہوں 3 مہینے کے لیے. ہماری فرم نے کہا بھیجتے ہیں. 3 مہینے کے لیے ادھر کام کیا، واپس آ گئے. بتائیے کیا تھریٹ رائز ہوا؟ سیلف تھریٹ رائز ہوا، میڈی تھریٹ بھی رائز ہوا. کلوز ٹائز بن سکتی ہیں ادھر. ایڈوکیسی تھریٹ. اس پوائنٹ پہ آگے جو اپنا کام کیا ہوگا آڈٹ کے دوران میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. پرنسپل کون سا افیکٹ ہوا؟ پروفیشنل کمپیٹنس. کیسے جسٹیفائی کروائیں؟ ہاں، وہ اپنے اسکیپٹیسزم کو ریڈیوس کر دے گا. ہم نے کیا ہے تو ٹھیک ہی کیا ہوگا. یا ایون اگر ان کی رسپانسبلٹی کو ریسٹرکچر بھی کر دیا نا تو دوسرے جو ٹیم ممبر آئے گا وہ بھی کہے گا یہ میرے بیچمیٹ نے کیا ہے تو ٹھیک ہی کیا ہوگا، بھائی نے کیا تو ٹھیک ہی کیا ہوگا. سیف گارڈز کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک سب سے بڑا سیف گارڈ نوٹ کر لیں. ساری زندگی آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، پروفیشنل لائف میں بھی پرسنل لائف میں بھی. باقی کے سیف گارڈ روٹین کے ہیں، مجھے سمجھ آئے. وہ کیا؟ کبھی کسی دوسرے کے بہاف پہ ڈسیژن نہیں کرنا. کبھی کسی دوسرے کے بہاف پہ لوگ اکثر آپ سے مشورہ کریں گے، آپ نے مشورہ ہی دینا ہے. کبھی آپ نے بھول کے بھی یہ نہیں کہنا ایسا کر لو، کیونکہ لوگوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ چیز ایک ذہن میں رکھیے گا. وہ جب آپ ان کو کوئی مشورہ دیتے ہیں نا، وہ کام کرتے ہیں، وہ نوٹ کر لیتے ہیں اپنے پاس ڈائری میں. اس بندے نے مجھے یس کا مشورہ دیا، اس بندے نے مجھے نو کا مشورہ دیا، اور پھر سوچ کے کام وہی کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے. اور پھر اگر تو وہ کام ٹھیک ہو جائے تو کہتے ہیں واہ میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا تھا.
غلط ہو جائے تو وہ نکالتے ہیں لسٹ، جس نے یس کیا ہو پہنچ جاتا ہے، بھائی تو نے یہ کہا تھا بتاؤ، انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا. تو اس لیے یاد رکھے کبھی بھی کیا کرنا ہے زندگی میں، اصول کسی بھی دوسرے کے بہاف پہ فیصلہ نہیں کرنا، چاہے وہ چھوٹا بھائی کیوں نہ ہو. مشورہ دینا ہے، فیصلہ نہیں کرنا. اس کو بتا بھی دینا بھائی یہ مشورہ ہے، فیصلہ نہیں ہے، سنو سب کی کرو مت جو تم نے پہلے بھی اپنے من کی کرنی ہے. تو یہاں پہ اس لیے کہہ رہے کیا کہ آپ نے کبھی بھی جب اپنے جو کو بھیجنا ہے نا ان کو ایک ایڈوائس دینی ہے، کیا بھیا ادھر جب تم کچھ مشورے ہیں اس وقت کے لیے جب وہ ٹیمپریری سروس پرووائڈ کر رہے ہوں گے، اور کچھ مشورے ہیں اس وقت کے لیے جب وہ واپس آئیں گے اور انہیں ٹیم کا حصہ بنا کے بھیجا جائے گا. جس وقت وہ ٹیمپریری سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اس وقت کیا سننے سیف گارڈ ہے؟ نمبر 1 سروس بہت زیادہ لینتھی پیریڈ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، 2-3 مہینے کے لیے ہو، شارٹ ٹرم کے لیے. ڈن. کلائنٹ سٹاف ہمارے سٹاف کو سپروائز کرے، اور سب سے اہم پرسونل مسٹ ناٹ ٹیک مینجمنٹ رول. مینجمنٹ پوزیشن، مینجمنٹ ریسپانسبلٹی، مینجمنٹ ڈیسیژن انہوں نے نہیں کرنے. انہیں کہیں گے مر بھی جاؤ گے نا تو مینیجریل ڈیسیژن نہ کرنا. سارا کچھ جو بھی اپروول جو بھی کسی چیز کی تم نے نہیں کرنی. ڈاکومنٹ ساری پریپیئر کرو لیکن کسی چیز کی تم نے اپروول ٹرانزیکشن کی نہیں کرنی. خبردار. اپروول کون کرے گا؟ مینیجر ہی، تاکہ کل کلا کو غلطی نکلے فرم کو نہ کچھ کرے. اور جب پھر یہ واپس آ جائیں گے، اور اب 2-3 سیف گارڈ وہ والے کہ جب واپس آئیں گے اور آڈٹ کرنے کے لیے ان کو بھیجنا ہے نہیں. ہاں پہلا سول نہ بھیجے، دوسرا سول اگر بھیجنا ہے اسٹاف کم ہے ریسپانسبلٹی ریسٹرکچر کر دیں. اور کیا ایئر انڈیپینڈنٹ ریویو. سمجھ گئے کوڈ آف ایتھکس کو؟ شاباش. سیکنڈ پوائنٹ کا مطلب ہے کلائنٹ مسٹ سپروائز دا اسٹاف. ہمارا ٹیم ممبر ادھر اپنی مرضی سے کام نہیں کرے گا، جو کلائنٹ اسے کہے گا وہی کرے گا. اور اگر کلائنٹ مینیجریل ڈیسیژن کا کرے تو پھر کلائنٹ کی بھی نہ مانے. سمجھ رہے ہیں؟ بس آڈٹ فیس رہ گیا وہ کل کریں گے. چلیں ٹھیک ہے، بہت زیادہ تیز چلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بھائی سمجھ آ رہا ہے کوڈ آف ایتھکس؟ تھریٹس کیسے کیسے رائز ہو رہے ہیں، پرنسپل کیسا افیکٹ ہو رہا ہے، تھریٹ کی ایکسپلینیشن اور پرنسپل افیکٹڈ. مجھے بس اس میں پرابلم ہے، سگنیفیکینس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ آپ کر لیں گے. سیف گارڈ بھی میں کانفیڈنٹ ہوں تیر تکا چلا لیں گے آپ، اور وہ نشانے پہ بھی بیٹھے گا، میں یہ بھی کانفیڈنٹ. مسئلہ کس میں ہے؟ صرف تھریٹس کی ایکسپلینیشن میں، اور اگر پرنسپل پوچھے تو فنڈا. مجھے بس یہ آپ میری تسلی کرا دینا تو آپ اس چیپٹر میں آپ آزاد ہیں. چلیے ریڈ کیجئے گا. ٹیسٹ ہمارا نیکسٹ وہی ہے جو ہوتا ہے کوڈ آف ایتھکس کا. نیکسٹ ٹاپک ہمارا کون سا تھا؟ پریویس کون سا ٹیسٹ ہوا تھا؟ تو اچھا یہ میں کچھ بک فائنل کر رہا تھا، اس وجہ سے نا آپ کا ٹیسٹ 2 تھوڑا سا پینڈنگ ہو گیا. وہ اسی ویک میں ٹیسٹ 2 اور ٹیسٹ 3 دونوں آپ کے چیک ہو جائیں گے. ڈنڈی ٹیسٹ 1 ہو گیا ہوا، وہ اپلوڈ کر دیا انہوں نے. کچھ اسٹوڈنٹ کا شاید رہ گیا ہوگا، ابھی شام تک کر دیں گے، وہ بھی لکھا ہوا. کتنے اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ چیک ہو گیا؟ ٹیسٹ 1 دیا کتنے اسٹوڈنٹس نے تھا؟ ہاں شاباش، شام تک ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیے جی چیپٹر 4 کا صرف رکھنا ہے یا یہ والا بھی رکھنا ہے آپ؟ کتنے اسٹوڈنٹ کا خیال ہے صرف چیپٹر 4 ہو؟ کتنوں کا خیال ہے 4 اور 20 دونوں ہو؟ ایک منٹ آئیڈیا. چیپٹر 2 اور چیپٹر 4 رکھ لیتے ہیں، ابھی ووٹنگ کرا لیتے ہیں. چیپٹر 4 کے ساتھ یہاں چیپٹر 2 ملے گا یا چیپٹر 20 ملے گا؟ کتنے اسٹوڈنٹ کا خیال ہے چیپٹر 4 کے ساتھ 2 ملائیں؟ کتنوں کا خیال ہے چیپٹر 4 کے ساتھ 20 ملائیں؟ 20 والے زیادہ ہے. چیپٹر 4 آج تک جتنا پڑھا ہے وہ ٹیسٹ میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، آج کا لیکچر یہاں ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.